دنیا کی جنت میاں بیوی کا ایک ہونا اور نیک ہونا، فاقے بھی ہونا، کم آمدنی بھی ہو، فاقے بھی ہو، کم آمدنی بھی ہو، لباس بھی پیمند شدہ ہو، گھر بھی کچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن میاں بیوی ایک ہیں، نیک ہیں، سچ بتاؤں یہ پھر دنیا کی جنت ہے۔ تو ایسا گھر جس سے طبیعت کھل جائے، المسکن الواسع، کوشادگی طبیعت میں آ جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہا کرتے تھے اللہم وسع لی داری، میرا گھر کشادہ کر دے، دل کشادہ ہو جائے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر آدمی پیسہ کہیں لگانا ہی چاہتا ہے تو پہلی ترجیح اس کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا چھت اپنا ہو۔ اگر کہیں لگانا ہی چاہتا ہے تو پہلا ترجیح یہ اس کا چھت اپنا ہو، اپنا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، گھر میں جاتے ہی طبیعت کھل جائے، طبیعت کھل جائے۔ پھر تیسری بات فرمائی وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ اللہ راحت دینا چاہے تو 10 روپے میں دے دے، نہ دینا چاہے تو 10 کروڑ میں بھی نہ دے۔ اگر 10 روپے میں برکت ہو گئی تو راحت اس سے مل جائے گی، 10 کروڑ میں برکت نہ ہو تو اس 10 کروڑ سے بھی راحت کوئی نہیں مل گی۔ برکت ہو جائے تو تھوڑے سے سامان کے اندر بھی راحت مل جائے، برکت نہ رہے۔ اتنے بڑے نقشے ہیں ساز و سامان کے، اتنے بڑے نقشے ہیں، برکت کوئی نہیں، بیچارہ راحت سے محروم ہے۔ مصیبت بنی ہوئی ہیں یہ چیزیں بھی۔ بس اوقات احوال آتے ہیں تو بظاہر تو ان کی زندگیاں بڑی قابل رشک لگتی ہیں، لیکن جن تکالیف سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے یہ ساری چمک دمک ہیج ہوتی ہے۔ اللہم بارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ برکت ہو جائے، تھوڑا بھی بہت کچھ ہے، اور میرے عزیزوں برکت نہ ہو تو ساری کثرت بیکار ہے، مصیبت ہے، بوجھ ہے، چوکیداری ہے۔ لیکن آج کی دوڑ ہے بہت آ جائے، چاہے حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، رشوت سے آئے، سود سے آئے، جھوٹ سے آئے، خیانت سے آئے، بددیانتی سے آئے، کرپشن سے آئے، بہت آ جائے، اس کی دوڑ لگی ہے۔ میرے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ مجھے بہت نہیں چاہیے، مجھے تو برکت چاہیے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر بہتر کون مانگ سکتا ہے؟ کبھی نہیں دعا کی اللہ بڑھا دے، اس دوڑ میں پڑے ہی نہیں کہ بڑھا دے، مانگا تو مانگا اے اللہ جتنا ہے برکت دے دے۔ تھوڑا لے کے آیا، ایک ایک پائی سے جسم کو نفع ملا، راحت ملی، فائدہ ہوا۔ بہت لے کے آیا، اس بہت کے ساتھ کثرت تھی، برکت کوئی نہیں تھی، ساتھ مصیبتیں بھی لے کے آئے، مصیبتیں بھی لے کے آیا، ادھر بھی دے دے، ادھر بھی دے دے، اس کا بھی اس میں ہے، اس میں بھی ہے، کیا کثرت ہے، مصیبتیں بھی ساتھ اٹھا کے لے آیا ہے، اس کثرت کا کیا فائدہ؟ تھوڑا لے کے آیا، مبارک لے کے آیا، ایک ایک پائی جسم کو راحت پہنچا رہی، تھوڑے سے نفع مل رہا، کیا مزہ ہے کہ میرے معاشرے سے حلال حرام کی تمیز اٹھی، جائز ناجائز کی فکر ختم ہوئی، حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، یہ کیوں فکر اٹھی ہے؟ ذہن بن چکا ہے، کثرت ہوگی زندگی بنی۔ پیارا نبی سمجھا گئے کہ کثرت سے زندگی نہیں بننی، برکت سے زندگی بننی ہے۔ تھوڑا ہے مبارک ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو پہنتا ہے، راحت پہنچاتا ہے۔ کثرت ہے، بہت کھلایا پلایا دیا، وہی عذاب بن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے مانگ رہے اللہم بارک لی فی رزقی،
میرے رزق میں برکت دے۔ ہر چیز دولت سے نہیں آیا کرتی، دولت سے آپ سکون کی چیزیں لا سکتے ہیں، لیکن سکون دولت سے نہیں لا سکتے، کہیں اور سے ملتی ہے۔ آپ دولت سے ساز و سامان اکٹھے کر سکتے ہیں، اس میں راحت سکون نہیں لا سکتے۔ آپ دولت سے دنیا کو دکھانے کے لیے لمبے چوڑے تحفے تحائف کے سلسلے رکھ سکتے ہیں، لیکن محبت، میاں بیوی کا اعتماد، وفا شعاری، یہ دولت سے نہیں آتی، یہ دولت سے نہیں آتی۔ دولت سے غذائیں اچھی لا سکتی ہیں، دوائیں اچھی لا سکتے ہیں، صحت اس سے نہیں آتی۔ دواؤں کی بھی کمی کوئی نہیں، غذاؤں کی بھی کمی کوئی نہیں، صحت کہاں ہے؟ دولت سے گھر کا کمرہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں، ڈرائنگ روم شاندار سجا سکتے ہیں، لیکن میٹھی نیند تو دولت سے نہیں آتی۔ اللہم بارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت دے دے۔ دولت سے گھر کی دہلیز بڑی کر سکتے ہیں، لیکن اس گھر میں قدم رکھتی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، دولت سے نہیں ہوتا۔ شوہر بیوی کو دیکھے ٹھنڈک پڑ جائے، بیوی شوہر کو دیکھے طبیعت میں خوشی آ جائے، دولت سے نہیں ہوتا۔ دولت سے بیٹے کو اچھی گاڑی ضرور دلا سکتے ہیں، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کا احترام، باپ کی عظمت دولت سے نہیں آتی۔ ایک گاڑی کے بعد بھی کہتا ہے ابا کیا کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ اس کا باپ تو حرام کما کما کے اتنی گاڑیاں لے آیا، آپ نے کیا کیا اب تک؟ یہ بیٹا باپ کو طنز کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ دولت سے آپ اچھی جویلری لا سکتے ہیں، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کا احترام دولت سے نہیں آتا۔ دولت سے وہ اپنا ظاہر سجا سکتی ہے، لیکن اسے اپنے شوہر کی وفاداری مل جائے، وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لے، قسم خدا کی دولت سے نہیں ہوتا۔ ایک اور چیز ہے، خود اللہ کی طرف سے یہ نصیب ہوتی ہے، اس کا تعلق برکت کے ساتھ ہے۔ تو زندگی بنانا چاہے تو تھوڑے میں برکت دے کے بنا دے، اور زندگی اجاڑنے کا فیصلہ فرما دے تو کثرت بھی دھری کی دھری رہ جائے۔ کس نے کہہ دیا دولت سے زندگی بنتی ہے؟ تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کے گھر کا کمرہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، تالے ایسے لگائے تھے کہ اندر سے کھلتے نہیں تھے، ایک نوکر بھی رکھا ہوا، باہر سے تالا لگتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ تالا لگ گیا، اب اندر ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس دولت نے اس کی زندگی سنبھال لی کیا؟ تڑپتے تڑپتے مر گیا۔ نیری دولت کیا چیز ہے؟ اگر اللہ اس سے برکت اٹھا لے تو مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں مانگ سکتا۔ اللہم بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، رزق مبارک ہو جائے، یہ بڑی چیز ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے گھر کشادہ ہو، پڑوسی اچھا مل جائے، الجار الصالح، اچھا پڑوسی، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جبرائیل امین میرے پاس آتے اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے کہ مجھے تو یوں لگا جیسے یہ وارثوں میں آ جائیں گے، پھر وراثت میں ان کا بھی حصہ ہو جائے گا، اتنی تاکید فرماتے۔ اچھا پڑوس ہے، لیکن اب تو دنیا بھی عجیب ہو گئی ہے، پڑوس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ جتنے گھر بڑے ہو گئے اتنے دل چھوٹے ہو گئے کہ پڑوس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ایک خاتون کے بارے میں روایت میں آتا ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ تہجد پڑھتی ہے رات بھر، کثرت سے صدقہ خیرات، نفل عبادات، ذکر و اذکار کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے کہ یا رسول اللہ انہیں تو وہ تکلیف پہنچاتی ہے، تؤذی بلسانہا، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ نفلی عبادات گناہوں کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، نفلی عبادات گناہوں کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اتنی عبادات لیکن زبان پہ ڈنگ ہے،
جب بولتی ہے تو ڈنگ مارتی،